اما بعد، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاحوں کے تعلق گفتگو کی جا رہی ہے، 9 نکاح کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، آج 10ویں نکاح کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 10واں نکاح کیا، جب آپ کی عمر مبارک 60 سال تھی، اور جس سے نکاح کیا وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا نام رملہ تھا، آپ کی کنیت ام حبیبہ ہے، آپ بیوہ خاتون ہیں، آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرے، ان کے صاحبزادی ہیں۔ آپ ابتدائی اسلام میں ایمان قبول کر چکے تھے، اور آپ اور آپ کے شوہر حبشہ کے طرف ہجرت کرے تھے، اور وہاں پر آپ کو ایک صاحبزادی ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا تھا، اسی سے آپ کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ تو ہمیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے نکاح کیے، کس عمر میں نکاح کیے، کس سے نکاح کیے، اور کس حکمت کے طور پر نکاح کیے۔ جب آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان ہو گئے تھے، بڑی گھر کی تنگستی ہو گئی تھی کہ صحابہ اکرام کو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نکاح کی دعوت دی، تو آپ فوراً وہ نکاح کو قبول کر لیے، اور آپ نکاح کے بعد اپنا خواب سناتے ہیں کہ مجھے خواب میں کسی نے ام المومنین کہا، تو میں جب اس کے خواب کی تعبیر معلوم کی تو مجھے پتا چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے نکاح کرنے والے۔ تو آپ جیسے ہی آپ کا نکاح نامہ آیا تو آپ نے فوراً قبول کیا، اللہ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو آپ سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تو آپ اتنی پرہیزگار خاتون تھے اور اتنے نمازی خاتون تھے، اور آپ بڑا دل میں خوف خدا رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ جو شخص دن میں 12 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنا دیتا ہے۔ تو آپ آخری سانس تک وہ نماز پڑھتی رہی۔ عبادت کا یہ ذوق و شوق، رب کا قرب پانے کا شوق۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ام المومنین یہ ہماری مائیں ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ تو ہمارے ماؤں کا کردار کیسا تھا، ہمارے ماؤں کی پرہیزگاری کیسی تھی، ان کا تقویٰ پرہیزگاری کیسی تھی، ان کی سخاوت کیسی، ان کا خوف خدا کیسا تھا، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور ابو سفیان جو آپ کے والد تھے، اسلام لانے سے پہلے ایک بار تب آپ مدینہ شریف تشریف لائے، اور آپ اپنی صاحبزادی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ وہ جگہ بیٹھ جا رہے تھے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرتے، تو آپ نے فوراً روک دیا، یہ کہہ کر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سونے کی جگہ، آپ یہاں مت بیٹھیے، ہٹ کر بیٹھی ہو۔ تو ہم دیکھیں کہ کس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب آپ کے دل میں تھا، کس قدر ایک بیوی کو اپنے شوہر کا محبت کا تعلق کا کیسا ایک جذبہ تھا کہ اپنے شوہر کی سونے کی جگہ پر کسی مرد کو بیٹھنے نہیں دیتے یا کسی عورت کو وہ جگہ خصوصی جگہ کر دیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے، ہم جگہ کی تو عزت چھوڑیے، ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے۔ آج میاں بیوہ میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سیرت پڑھنا چھوڑ دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ام المومنین کی ہم نے سیرت پڑھنا چھوڑ دی، اور ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑوں کا ماحول ہو گیا۔ بیوی یہ چاہتی ہے کہ کب شوہر گھر سے چلے جائیں دل کو سکون ہو جائے، اور شوہر یہ چاہتا ہے کب یہ میکے چلے جائے دل کو سکون ہو جائے۔ یہ ہمارے رشتے ہو گئے، ایک دوسرے کے بس کاٹ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔
انہوں غلط کرے تو میں پکڑوں گی، انہوں غلط کرے گے تو میں پکڑوں گا. یہی زندگی ہماری چلتے جا رہی ہے، حتیٰ کہ لکھ جا کر بچے پڑوسیاں کوئی بھی لکھ جا کر ہمیں دفن کر دے رہے ہیں. جب تک یہ ہمارا یہی ماحول ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دیے، ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیے. جو میاں بیوی کے تعلق کو جوڑے رکھتا ہے وہ بھروسہ ہم نے توڑ دیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج سب سے زیادہ مسلمان میں طلاق اور کھلے ہو رہے ہیں. ہر گھر کی لڑائی جھگڑے ہو گئے کہ میاں بیوی کے جھگڑے. کوئی بیوی کے باتوں میں آ کر ماں کو گھر سے نکال دے رہا ہے، کوئی ماں کے باتوں میں آ کر بیوی کو گھر سے نکال دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو اپنے پسے پش ڈال دیا ہے، ہم نے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا ہے اسلام کے تعلیمات. کیا کرنا ہے ہمیں؟ دنیا کیسے چل رہی ہے ہمیں ویسے جینا ہے. اسی لیے آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. ایک شخص نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پاک کو پڑھتا ہوں تو اس سے عمدہ کتاب، اس سے بہتر کتاب مجھے کوئی نظر نہیں آتی، اور جب میں اسلام کو، مذہبوں کو دیکھتا ہوں تو اسلام سے پیارا مذہب مجھے نظر نہیں آتا، اگر جب میں مسلمان کی طرف دیکھتا ہوں تو اس سے گھٹیا قوم نظر نہیں آتی. کیا وجہ تھی اس کے یہ کہنے پر؟ قرآن بھی مسلمان پڑھتا ہے، اسلام بھی مسلمان کا ہے، پھر قوم مسلمان کی سب سے گھٹیا کیوں ہو گئی؟ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ مسلمان قوم صرف نام کی مسلمان رہ گئی، کام کی کچھ نہیں رہی. آج یہ عالم ہمارا ہے. ہم اپنے کردار سے بتا رہے ہیں کہ مسلمان سب سے برا ہے. وہ چوری کرتے ہیں بتا رہے ہیں کہ مسلمان چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں بتا رہے ہیں کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، بہن کا حق مارتے ہیں بتا رہے ہیں کہ مسلمان بہن کا حق مارتا ہے، بھائی کے ساتھ بےہودے الفاظ استعمال کر کر بتا رہے ہیں کہ بھائی کے ساتھ یہ تعلقات ہیں ہمارے، ماں باپ کو گھر سے نکال کر بتا رہے ہیں کہ مسلمان یہ تعلیم دیتا ہے. کوئی نان مسلم، کوئی کافر قرآن اور حدیث اٹھا کر نہیں پڑھتا، وہ آپ کے کردار کو پڑھتا ہے. جو آپ کریں گے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اسلام ہے. اسی لیے آج اسلام برا ہوتے جا رہا ہے. اسلام برا نہیں ہے، اسلام کے فالوورز برے. اللہ کو سب سے زیادہ پیارا مذہب ہی اسلام ہے. اللہ نے چن لیا دین کے لیے اسلام کو، اور آج ہم کیا ثابت کر رہے ہیں؟ اسلام جیسا ہمارا کیریکٹر رہے گا لوگ ویسے ہی اسلام کو سمجھیں. تو ہمیں چاہیے اپنے کردار کو بدلیں، میاں بیوی ایک دوسرے پر بھروسہ کریں تو ہی زندگی آگے بڑھے گی، ورنہ مجبوریوں کی زندگی صرف سر درد کا بن کر رہ جائے گی. خوشی اور خضوع سے رہے ایک دوسرے کے ساتھ دلی ہمدردی رہے. بیوی کو شوہر کو دیکھ کر دل میں سکون ہو جائے، اور شوہر کو بیوی کو دیکھ کر دل میں سکون ہو جائے کہ اللہ نے ایسا رشتہ بنایا ہے، ایسے زندگی گزارے. نہ کہ صرف ہم زندگی ایک دوسرے کے لیے مجبوری کے لیے گزارے. بیوی یہ کہہ کر گزارے کہ بچے کیسا کروں، زندگی چل رہی ہے چلاؤں گی. شوہر یہ کہیں کہ بچے ہے کیا کروں زندگی. ایسا نہیں، بچے ہے وہ بعد میں، پہلے جو بیوی ہے آپ کی وہ سب سے پہلے. بیوی کو چاہیے کہ شوہر جو ہے سب سے پہلے، اور جو خاتون جو بیوہ ہے ان سے پوچھے شوہر کی قدر کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت سے عورت کو سرفراز کیا ہے کہ سوچیں ہم کہ شوہر کے انتقال کے بعد عدت کے دن جو 4 ماہ 10 دن گزارتے ہیں، یہ کس لیے گزارتے ہیں؟ کیونکہ آپ سے ایک نعمت چھین گئی ہے. اور وہ عورت بہتر جانتی ہے جس کے شوہر انتقال کر گئے شوہر کی قدر کیا ہے بول کر. اسے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کی ساری دنیا کو ختم کر دیا. تو جس کو شوہر ہے اس کی قدر کریں. اور بیوی یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرام کام سے بچا کر حلال کام عبادت کے ذریعے آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ بیوی ہے ایک ذریعہ. اور آپ کو جیسے ہی نکاح ہوتا ہے ایجاب و قبول اللہ کی طرف سے آدھا ایمان آپ کو تحفۃً مل جاتا ہے. سوچے زندگی میں آدھا ایمان ساری زندگی حاصل کرنا ہوتا ہے، آدھا ایمان صرف تحفۃً مل جاتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے قریب ہونے کی وجہ سے ملتا ہے. ہمیں رشتے کو نبھائیں. اور آپ کا خوف خدا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا یہ تھا کہ آپ وصال سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ جو میاں بیوی شوہر کے بیچ میں جو تعلقات رہتے ہیں میں اس سے آپ لوگوں کی معافی مانگتی ہوں، اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما دیجیے. تو آپ لوگوں نے کہا کہ اللہ آپ کو معاف کرے. ہم نے بھی معاف کیا. تو آپ نے کہا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ لوگوں نے مجھے خوش کیا. ان کے ساری عاجزی کا عالم دیکھے. ام المومنین کا کردار تو اتنا پاکیزہ کردار ہے
دنیا کی کوئی خاتون ان کی اتنی پاکیزہ خاتون نہیں ہے. یہ اتنے بڑے خوش نصیب خواتین ہیں جسے اللہ نے چن لیا ہے اپنے محبوب کے لیے. اتنے پاکیزہ ہونے کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم کہ آپ لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں. آج ہمارے اندر تکبر اس عالم پہ آ گیا ہے، اس درجے پہ ہمارے دلوں میں تکبر ہو گیا. ہم غلطی پر معافی نہیں مانگتے لوگوں سے، رشتے ٹوٹتے ہیں پرواہ نہیں، ہمیں معافی نہیں مانگیں گے. اس درجے کا ہمارے دلوں میں تکبر پیدا ہو گیا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دل کے تکبر کو دور کرنے کی دو ہی چیزیں، ایک غریبوں کو سلام کرو، ایک لوگوں کی چپلیں سیدھی کرو. جب یہ تمہارے اندر یہ عادت آ جائے گی تو تمہارے دل کا تکبر ختم ہو جائے گا. یہ نفس کہے گا بار بار کو تیری کیا حیثیت ہے، دیکھ یہ حیثیت ہے. اور انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر سوچے گئے تو گندے پانی کا ایک خطرہ ہے انسان، اس کے اوپر کہے گا تکبر، اور جانا کا ہے مٹھی میں. تو اس کے اوپر ہمارا اتنا تکبر، اس سے بچے. تکبر انسان کو دو جہاں میں رسوا کر دے گا. تو ہم مومنین کی کردار کو پڑھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، اور ہمیں مسلمان ہونے کے تعلق سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے نکاح کیے، کس حکمت پر نکاح کیے، کس سے نکاح کیے، تاکہ لوگ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ استغفر اللہ جب گستاخی کرے تو ہمیں کتنے ماں باپ جو یہ اپنی اولاد کو بتائے جی اس شخص نے جو گستاخی کی وہ غلط کی. اللہ ماشاء اللہ ہوں گے، ایک دو گھر ہوں گے بستیوں میں ہمارے جو اپنے ماں باپ اپنی اولاد کو کیوں بتائیں گے، کیونکہ ماں باپ کو ہی نہیں معلوم کہ حضور پاک ہم نے کتنے نکاح کیے، کس حکمت میں نکاح کیے، کس سے نکاح کیے. تو ہمیں چاہیے کہ علم رکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے. اگر اس کے تعلق کچھ ہمارے دل میں کجی پیدا ہو جائے گی، ہم ایمان سے کب خارج ہو جائیں گے ہمیں پتہ نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنی ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنی اولاد کی بھی ایمان کی حفاظت رکھنا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے اور دین پر ثابت قدم رہے. اللہ سے دعا کرتے رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کثرت سے دعا کرتے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بیٹھے تو مجلس میں سنا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھا کرتے تھے، یہ دعا کرا کرتے تھے، ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ میرے دل کو ثابت قدم رکھ دین پر. یہ کثرت سے دعا کرا کرتے تھے. ہم بھی رب سے دعا کریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے. انشاءاللہ کل 11ویں نکاح کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.